دیکھنے والے بنے۔ ایک طرف تو دہشت گردی کا الزام، ٹیررسٹ کا الزام، دوسری طرف ہمارے اپنے سماج میں فارغ ہونے والے حفاظ علماء کی ان کی خدمتوں کی ناقدری، مسجد کی امامت میں تنخواہوں کا مسئلہ، مدارس میں تنخواہوں کا مسئلہ، مکاتب میں تنخواہوں کا مسئلہ، معیاری سیلری نہیں رکھی جاتی، معیاری عزت اور اکرام جیسا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ اپنے لوگوں کا حال ہے۔ دشمن کا حال یہ ہے کہ بدنام کرنے کے لیے فلم انڈسٹری کو استعمال کر رہا ہے، میڈیا کو استعمال کر رہا ہے، اور آل انڈیا لیول نہیں بلکہ عالمی پیمانے پر وہ اس شبیہ کو، کرتا پیجامہ داڑھی پگڑی کو ایک ٹیررسٹ کی شکل میں پیش کر رہا ہے، اور فلموں میں اسے ولن بنا کے پیش کرتا ہے۔ دشمن کے ہتھیار الگ ہیں، اپنوں کے تانے الگ ہیں، پھر اپنے حالات، ہر میدان کی خدمت کے مشکلات الگ ہیں۔ ان سب کے ساتھ اگر آپ غور کیا جائے، اس وقت خدمت دین کے جذبے سے، اشاعت دین کے جذبے سے اگر کوئی بھی تنظیم دنیا میں کام کر رہی ہے، وہ تنظیم میں کام کرنے والے افراد مدارس کے فارغ افراد ملیں گے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا القرآن سبب ترفه بید اللہ وترفه بأیدیکم فتمسکوا به فإنه لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے ادارے دارالعلوم رشیدیہ کا سالانہ اجلاس ہے۔ اس نسبت سے ہم سب لوگوں کا یہاں جمع ہونا اللہ کی توفیق سے ہوا ہے۔ 4 عزیز طلباء کا تکمیل حفظ مکمل ہوا ہے۔ ادارے کی تعلیم اور ترقی، مدرسے کی توجہات اور مدرسے کی انتظامات میں مسجد حاضہ کی کمیٹی اور اس میں سے چند مخصوص متحرک افراد کا بھی بہت زیادہ تعاون اور دخل رہتا ہے۔ اس موقع سے ہم لوگ جلسہ دستار بندی کی نسبت سے اپنے 2 آنے والے اکابر حضرت مولانا احمد عبید الرحمن اطہر صاحب دامت برکاتہم اور دوسرے حضرت مولانا شفیع الدین نقشبندی صاحب دامت برکاتہم سے قیمتی باتیں سننا ہے۔ ابھی 10 منٹ کے لیے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں جو جلسے کی مناسبت سے ہیں عرض کی جائیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن مجید کو حفاظت اللہ نے کرنے کا وعدہ لیا تو قرآن مجید 1400 سال سے لے کر اب تک اور قیامت تک بھی محفوظ رہا اور محفوظ رہے گا۔ دیگر آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، اس واسطے دوسری کتابیں محفوظ نہیں رہیں۔ آسمان سے نازل شدہ تورات، زبور، انجیل اپنی حالت پر باقی نہیں ہیں، ان میں تبدیلی آ چکی۔ قرآن میں ایک حرف کی بھی تبدیلی آج تک نہیں آئی ہے۔ حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حفاظت کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ صحیفے کے ذریعے سے حفاظت کرنا، دوسرا طریقہ سینے کے ذریعے سے حفاظت کرنا۔ صحیفے کے ذریعے سے حفاظت کرنا یعنی کاغذ پہ قرآن مجید لکھ لیا جانا، پرنٹ کر لیا جانا، اور جتنے قرآن مجید پرنٹ ہوتے رہیں گے اتنے کاپی ہمارے پاس محفوظ ہوتے رہیں گے، اور قیامت تک کے پرنٹنگ کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو قرآن کو صحیفے پرنٹ کے ذریعے سے حفاظت کرنا۔ دوسرا ہے سینے کے ذریعے سے حفاظت کرنا، بچوں کے ذہن میں، ان کے دل و دماغ میں قرآن کی عظمت اور پورا قرآن بٹھا دیا جائے۔ یہ 2 طریقے ہیں جس سے اللہ حفاظت کرتے ہیں، لیکن ان 2 طریقوں میں سے دوسرا طریقہ سینے کے ذریعے سے حفاظت کرنا
یہ طریقہ ہمیشہ رہے گا۔ قرآن کاغذ کے ذریعے سے جو حفاظت ہوتا ہے وہ قیامت سے پہلے ختم ہو جائے گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان ھذا القرآن بین اظہرکم یوشک ان ینزع منکم، یہ قرآن جو تمہارے درمیان میں ہے قریب ہے کہ یہ تم میں سے اٹھا لیا جائے۔ چنانچہ قیامت سے پہلے جو قرآن پرنٹ ہو کر ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ سینوں میں جو قرآن محفوظ ہے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن مجید جو ہمارے درمیان میں ہے یہ رسی ہے، طرفہ بید اللہ، اس رسی کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وطرفہ بین بایدیکم، اور ایک کنارہ اللہ نے بندوں کے حوالے کر دیا ہے، فتمسکوا بہ، قرآن مجید کے اس کنارے کو مضبوطی سے پکڑے رہو، فإنہ لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا، اگر قرآن مجید کے اس رسی کے کنارے کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے نہ کبھی ہلاک ہوگے اور نہ کبھی گمراہ ہوگے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کاد حملۃ القرآن ان یکونوا انبیاء الا انہم لا یوحی الیہم، جو قرآن مجید کے حافظ ہیں قریب ہے کہ وہ نبی بن جائیں، مگر یہ کہ اللہ نے وحی کا سلسلہ بند کر دیا ہے، اب کسی پر وحی نہیں آئے گی، کوئی نبی نہیں بنے گا، لیکن قرآن سینے میں محفوظ کرنے کی برکت سے قریب ہے کہ ہر حافظ نبی بن جائے، چونکہ نبی کے سینے پر جو کلام نازل ہوا ہے فرشتے کے ذریعے سے، وہی کلام استاذ کے ذریعے سے بچے کے سینے میں منتقل ہوا ہے۔ نبی کے سینے میں بھی کلام اللہ کا منتقل ہوا تھا وحی کے ذریعے سے، اور اس حافظ بچے کے سینے میں بھی اللہ کا کلام منتقل ہوا ہے استاذ کی محنت کی برکت سے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا حامل القرآن حامل رایت الاسلام، قرآن مجید کا حافظ در حقیقت وہ اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا ہے، جس کے ہاتھ میں اسلام کی عزت ہے، اسلام کی حفاظت ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، قرآن والے جو قرآن یاد رکھتے ہیں، قرآن محفوظ رکھتے ہیں، وہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من اراد ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب سے بات کرے، اپنے اللہ سے باتیں کرے، اسے چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا يعذب من اوى القرآن، جو بندہ قرآن مجید یاد کر لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، اللہ اس بندے کو عذاب نہیں دیتے ہیں۔ ہزاروں حدیثیں قرآن مجید کی فضیلت پر ہیں اور قرآن مجید کی یاد کرنے والے حافظ اور عالم دین کی فضیلت پر ہیں، اور ہم مسلمان بھی جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو یاد کرنا، حفظ کرنا کتنی فضیلت کی بات ہے۔ اب آگے دوسری بات یہ ہے، ان تمام فضائل کے بعد علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے سماج میں دو راستے ہیں۔ ایک راستہ قرآن حدیث سیکھنے کے لیے مدرسہ آنا، دوسرا راستہ ڈاکٹر انجینئر لائر بننے کے لیے اسکول کالج جانا۔ دونوں جگہوں پر تعلیم دی جاتی ہے، علم سکھایا جاتا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے دونوں کلاسز، دونوں اسکول، دونوں کالجز، یہ بھی ایجوکیشن فیلڈ ہے، وہ بھی ایجوکیشن فیلڈ ہے، یہاں بھی پڑھائی ہوتی ہے، وہاں بھی پڑھائی ہوتی ہے، لیکن دونوں پڑھائی کرنے والوں میں اتنی دوریاں ہیں کہ ڈاکٹر انجینئر لائر بنے ہوئے لوگ علماء حفاظ کو جاہل سمجھتے ہیں اور انہیں بھولا سمجھتے ہیں، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے، کوئی زیادہ نالج نہیں رہتا، کوئی معلومات نہیں رہتے، بیچارے غریب رہتے، ایسا ذہن میں بیٹھا رہتا ہے۔ ان سے نہ سیکھنا چاہتے ہیں اور نہ سننا چاہتے ہیں، نہ عقل مند سمجھتے ہیں۔ ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف جو مدارس ہیں، مدارس میں علم دین ہے، قرآن حدیث کا علم ہے، انگریزی اور علاقائی زبان نہیں ہونے کی وجہ سے ہم اپنی بات سامنے والے کو جس زبان میں سمجھانا چاہیے اس زبان میں سمجھا نہیں سکتے ہیں،
تو اس وجہ سے سامنے والا سمجھتا ہے کہ ان کو کچھ آتا نہیں، اس واسطے سمجھا نہیں سک رہے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ سامنے والا اگرچہ کہ وہ حیدرآباد کا پیدا ہوا ہے، حیدرآباد کی مادری زبان انگریزی نہیں ہے، حیدرآباد کی علاقائی زبان انگریزی نہیں ہے، حیدرآباد کی خاندانی زبان انگریزی نہیں ہے، لیکن پھر بھی حیدرآبادی طبقہ یہ سمجھے گا انگریزی میں بات کرے، انگریزی میں سمجھائے تو پڑھا لکھا ہے، باقی اردو میں سمجھائے تو پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اتنا بھوت سوار رہتا ہے انگریزی کا کہ بعض مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ یہ صاحب کھاتے بھی انگریزی میں ہیں، سوتے بھی انگریزی میں ہیں، واش روم بھی انگریزی میں کرتے ہیں، شادی بھی انگریزی میں کرتے ہیں، اور اولاد بھی انگریزی میں جنم دیتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ سمجھانے کے لیے، ایک دوسرے کو اپنی بات بتانے کے لیے جس زبان میں آپ سمجھ سکتے ہو وہ زبان قابل لحاظ ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں اداروں میں ایسی دوریاں پیدا ہو گئیں کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کی خدمتوں کو تسلیم کرنے تیار نہیں ہوتا، اہمیت کا اقرار کرنے تیار نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی کوئی زبان اہمیت کی قابل نہیں ہے، کسی زبان کی انسلٹ ہونا چاہیے، ہر زبان اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، لیکن علماء اور دینی ادارے والوں کو یہ سمجھنا کہ یہ نااہل ہوتے ہیں اور نابلد ہوتے ہیں، یہ خود قابل اصلاح عمل ہے۔ دونوں طرح کے ادارے تقسیم ہو گئے، دونوں طرح کے اداروں میں دی جانے والی تعلیم الگ الگ ہے، دونوں اداروں کے مقاصد بھی الگ ہیں۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھنے والے کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد ڈاکٹر بننا، لائر بننا، انجینئر بننا ان کا مقصد ہے، اور مدارس میں پڑھنے والوں کا مقصد کیا ہے؟ دین کی خدمت، مدارس کی خدمت، مساجد کی خدمت، امت کے ایمان اور اعمال کی حفاظت کی خدمت۔ دونوں کے خدمتیں، دونوں کے میدان الگ الگ ہو گئے۔ جب دونوں کے میدان الگ ہو گئے پھر بھی یہ سوال کرنا حافظ عالم بننے کے بعد کوئی گورنمنٹ جاب ملتی، حافظ عالم بننے کے بعد کچھ سیلری زیادہ ملتی، سیلری پانے کے لیے، گورنمنٹ جاب پانے کے لیے وہ فیلڈ الگ ہے، وہاں سے پڑھ کے گورنمنٹ جاب آئے گی، یہاں سے پڑھ کے گورنمنٹ جاب نہیں آئے گی، اور یہ بھی میدان بہت بڑا ہے، یہ بھی خدمت کا میدان امت کے لیے ضروری ہے۔ آج کتنی مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، آج کتنے مسلمان بچوں کو کلمہ تک نصیب نہیں ہے، آج کتنے مسلمان بچے دین کے بنیادی علوم سے، بنیادی معلومات سے واقف نہیں ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، علماء اور مدارس کے بارے میں اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ لوگ ہم مالداروں کے، ہم دنیا داروں کے محتاج ہیں، علماء اور مدارس ہم مالداروں کے اور دنیا دار لوگوں کے محتاج ہیں، تو پھر یہ بات بھی سن لیجئے، بقدر ضرورت مال چاہیے یا بقدر خواہش مال چاہیے؟ مال کتنا چاہیے؟ خواہش کے برابر ہونا یا ضرورت کے برابر ہونا؟ خواہش کے برابر مال ہونا ہے تو مالداروں کے پاس بھی خواہش کے برابر نہیں ہے، اس واسطے کہ کروڑ پتی کو جتنی خواہش ہے اتنی خواہش کے برابر مال نہیں ہے۔ اگر وہ ایک 5 کروڑ کا مالک ہے پھر بھی اس کی خواہش ہے کہ اور ایک 5 کروڑ آ جائیں، اگر 10 کروڑ کا مالک ہے پھر بھی اس کی خواہش ہے کہ اور ایک 5 کروڑ آ جائیں۔ خواہش کے برابر مال تو کروڑ پتیوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ ضرورت کے بقدر جو مال ہونا ہے وہ مال تو اللہ تعالیٰ علماء کے پاس بھی دے کے رکھا ہے، دیندار اور حفاظ کے پاس بھی دے کے رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ان کے پاس مال نہیں ہے، ضرورت کے بقدر نہیں ہے، تو پھر ہمارا سوال یہ ہے، بینکوں سے ناجائز اور سودی لون لینے والے علماء حفاظ ہیں یا عوام ہیں؟ ضرورت کے بقدر پیسہ نہیں ہے نا ان لوگوں کے پاس، تو ضرورت کے بقدر پیسہ نہیں ہے تو پھر بینک سے لون لینے کے والے زیادہ مقدار میں علماء حفاظ ہیں یا غیر علماء غیر حفاظ ہیں؟ ان کے پاس مال اتنا نہیں ہے تو کورٹ کچہریوں میں جو کیسز چل رہے ہیں وہ کیسز علماء حفاظ کے ہیں یا غیر علماء غیر حفاظ کے ہیں؟ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو آپس میں ایک دوسرے کے قرضوں میں ڈوبے ہوئے وہ علماء حفاظ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں؟ جو مال کی بات کرتے ہیں ریالٹی دیکھ لیجئے کہ وہ مال ہمارے پاس کتنا ہے۔ ہم جب ان حضرات کو کہتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو پھر ان کے پاس مال نہیں ہے تو لون ان کو لینا چاہیے بینکوں میں جا کر۔ آپ کیوں لو رہے ہیں بینکوں میں جا کے لون؟ آپ کیوں قرضے میں ڈوب رہے ہیں؟ پتا چلا کہ آپ کے پاس نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ اس واسطے مال کو بنیاد بنا کر عزت کا معیار اور عزت کا فرق اور امتیاز کرنا یہ خود قابل اصلاح عمل ہے۔ اور ہم تیسری بات یہ ہے
کوئی ادارہ منع نہیں کرتا ہے کہ بچے کو ڈاکٹر نہ بنائے، عالم نہ بنائے، بلکہ یہ تقاضا زمانے کا یہ ہے کہ جس طرح حافظ عالم بنانے کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ دیندار بنانے کی ضرورت ہے، اور اسی کے برابر بالکل اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، لائر، IAS IPS میں حصہ دلانے کی ضرورت ہے۔ ہم منع نہیں کرتے، لیکن بتا دیجئے مدارس میں پڑھانے کی اور مدارس میں پڑھنے کی تعلیم پر اعتراض کرنے والے احباب اپنے کون سے بچے کو IAS میں حصہ دلائے ہیں؟ آپ کے خاندان میں کتنے لوگ IPS میں ہیں؟ آپ کے خاندان میں کتنے لوگ جج ہیں؟ آپ کے خاندان میں کتنے لوگ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے وکیل ہیں؟ جب نہیں ہیں، ریالٹی میں نہیں کر سکتے، تو خالی پیلی کے بولتے کیوں ہو؟ اگر کرنا ہے تو کر کے دکھائیں، اپنی نسل کو پڑھائیں، اپنی اولاد کو پڑھائیں، انہیں IPS میں حصہ دلائیں، IAS میں حصہ دلائیں۔ ہم دعائیں کریں گے روزانہ صبح میں، جو سورہ یاسین مدرسے میں پڑھا جاتا ہے وہ آپ کے لیے خاص کر دیں گے کہ فلاں فلاں کے بچے IAS میں ہیں، انہیں ترقی ملے۔ لیکن نہ اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیم میں آگے بڑھائیں گے، نہ دین کی تعلیم کی ضرورت محسوس کریں گے۔ 10th پاس کر لیا، ڈگری پڑھ لیا، ڈرائیونگ سیکھ لیا، آٹو چلا لیا، سبزی منڈی ڈال لیا یا باہر چلا گیا، اسی کو کامیابی سمجھ لیا۔ اور حتیٰ یہ کہ 10th فیلر بھی حافظ عالم بننے پر ڈسکس کرے گا، بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے، مدرسہ چلانا چاہیے کہ نہیں چلانا چاہیے۔ کم از کم تم 10th تو پاس کر لیتے، ڈگری تو پڑھ لیتے کم از کم۔ پڑھائی کے سلسلے میں دونوں میدان الگ الگ ہیں، دونوں میدان اپنی جگہ پر ضروری ہیں۔ کسی کی تحقیر نہیں کی جاتی کہ حافظ عالم بننا ہی ضروری ہے، انجینئر، ڈاکٹر، لائر بننا غلط بات ہے، ایسی بات نہیں کی جائے گی۔ دونوں میدان ضروری ہیں، دونوں میدانوں کی اہمیت ہے، اور دونوں میدانوں سے دین کا کام ہو سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں میدان والے ایک دوسرے کا اکرام، ایک دوسرے کے علم سے استفادہ، ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھنے والے بنے۔ ایک طرف تو دہشت گردی کا الزام، ٹیررسٹ کا الزام، دوسری طرف ہمارے اپنے سماج میں فارغ ہونے والے حفاظ علماء کی، ان کی خدمتوں کی ناقدری، مسجد کی امامت میں تنخواہوں کا مسئلہ، مدارس میں تنخواہوں کا مسئلہ، مکاتب میں تنخواہوں کا مسئلہ، معیاری سیلری نہیں رکھی جاتی، معیاری عزت اور اکرام جیسا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ اپنے لوگوں کا حال ہے۔ دشمن کا حال یہ ہے کہ بدنام کرنے کے لیے فلم انڈسٹری کو استعمال کر رہا ہے، میڈیا کو استعمال کر رہا ہے، اور آل انڈیا لیول نہیں بلکہ عالمی پیمانے پر وہ اس شبیہ کو، کرتا پیجامہ داڑھی پگڑی کو ایک ٹیررسٹ کی شکل میں پیش کر رہا ہے، اور فلموں میں اسے ولن بنا کے پیش کرتا ہے۔ دشمن کے ہتھیار الگ ہیں، اپنوں کے تانے الگ ہیں، پھر اپنے حالات، ہر میدان کی خدمت کے مشکلات الگ ہیں۔ ان سب کے ساتھ اگر آپ غور کیا جائے، اس وقت خدمت دین کے جذبے سے، اشاعت دین کے جذبے سے اگر کوئی بھی تنظیم دنیا میں کام کر رہی ہے، وہ تنظیم میں کام کرنے والے افراد مدارس کے فارغ افراد ملیں گے، اداروں کے فارغ افراد ملیں گے۔ کوئی بھی تنظیم لے لیجئے، تنظیموں سے کام ہو رہا ہے یا کام ہوا ہے، وہ تنظیموں میں کام کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں، وہ افراد اداروں کے پڑھے اور اداروں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور اداروں میں کوئی فرد بنا ہوا ہے، وہ آگے بنا رہا ہے، ورنہ کوئی آسمان سے ٹپک کر خود بخود تنظیم قائم نہیں کرتا، اور نہ علم لدنی کے ذریعے سے، نہ کسی اسکول میں پڑھا، نہ مدرسے میں پڑھا، نہ کسی کی تربیت میں رہا، خود بخود وہ ماہر بن گیا کسی تنظیم اور کسی شعبے کا اور قائم کر لیا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آدمی کو انگریزی زبان آتی ہے اور مارکیٹ سے اس نے میڈیکل فیلڈ کی کتابیں خرید کے کلینک کھول لیا اور ٹریٹمنٹ کرنے بیٹھ گیا، تو پھر ایسے ڈاکٹر اگر پیدا ہو جائیں گے مارکیٹ میں تو پھر آبادی کم ہو جائے گی، قبرستان بڑھ جائیں گے۔ زبان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تربیت کا بھی مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ رہ کر آدمی سیکھنے کا بھی مسئلہ ہے۔ تو ہر فیلڈ والے کو ایک دوسرے کا اکرام احترام کرنا یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم دوسرے شعبے کے لیے کتنا نافع بن سکتے ہیں۔ میں ڈاکٹر ہوں، لائر ہوں، انجینئر ہوں، ٹیچر ہوں، تاجر ہوں، میں اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے ادارے کے لیے کتنا فائدہ مند بن سکتا ہوں، میں اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے
इमामत करने वाले आइम्मा हजरात के लिए कितना फ़ायदामंद बन सकता हूँ, मसाजिद के लिए मैं कितना मुफीद बन सकता हूँ, वो सोचा जाएगा। ये नहीं सोचा जाएगा कि मैं फ़लाँ को क्या राय दे सकता हूँ, क्या एडवाइस दे सकता हूँ, क्या फ्री में कमेंट कर सकता हूँ, ये नहीं देखा जाएगा। मैं अपने शोबे को संभालते हुए सामने शोबे में काम करने वाले अहबाब की कितनी खिदमत और मैं कितना उनका मुआविन बन सकता हूँ, ये सोचने की ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अहमदुल्लाह ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जज़ाकल्लाह।